یہ موضوع جس کو ہم اس وقت شروع کر رہے ہیں یہ ہے معرفت کربلا یا قرآن اور کربلا. ہاں، آپ اس کو قرآن اور کربلا یا معرفت کربلا لکھ سکتے ہیں. اور اس موضوع کے اوپر جو ہماری گفتگو ہے وہ تھوڑی آپ لوگوں کے معیار سے بلند ہو جائے گی، لیکن بہرحال آپ لوگوں کا معیار بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، برا نہیں ہے، اور آپ لوگ بہت کافی چیزوں میں محنت کر چکی ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ذریعے ایک پیغام ہوتا ہے آگے سننے والوں کے لیے دنیا بھر کے، تو اس لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تھوڑا سا توجہ سے سنیں اس کو. تو بہرحال گزشتہ جو ہماری تقریر تھی اس سے ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے گزشتہ تقریر میں شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل حرم کی اسیری کا ذکر شروع کر دیا تھا، اور اس میں ہم نے 11 محرم کو اہل حرم کے قید ہو کے مقتل میں آنے اور مقتل سے کوفے جانے کا تذکرہ بھی کر دیا تھا، اور سرہائے شہداء کا کربلا سے کوفے بھیجا جانا اس کا بھی ذکر کر دیا تھا. اب آج ہماری گفتگو جو ہے وہ کیونکہ اس کا عنوان جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ قرآن اور کربلا کے ذیل میں چلا گیا ہے، تو اب ہم گفتگو جو کریں گے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ تاریخ بھی اس میں بیان ہوگی، اور اس میں ہم کچھ ایک فکری گفتگو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی شامل ہوگی، یا یہ سمجھیں کہ تاریخ کے ذیل میں فکری گفتگو ہوگی. تو یہ ہماری اب آج سے شروع ہو رہی ہے. جب اہل حرم کربلا سے اسیر ہو کے کوفے پہنچے تھے تو سر امام حسین جو کہ خولی ابن یزید کے ذریعے ابن زیاد کے پاس کوفے بھجوایا جا چکا تھا. یہ ہم نے گزشتہ تقریروں میں بتایا تھا کہ کچھ سر اسی وقت بھجوا دیے گئے تھے روز عاشور ہی کوفے ابن زیاد کے پاس، اور باقی سر پھر دوسرے دن آئے تھے. کچھ سرداران فوج جو تھے ان سب کے ذمے ایک ایک سر دیا گیا تھا. تو خولی ابن یزید کے ذمے امام حسین کا سر تھا، جو اس نے 11 محرم کو ہی لے کے 10 محرم کو ہی لے کے وہ نکل گیا تھا، اور رات کو کسی وقت ابن زیاد کو پہنچا دیا تھا. اب صورت آپ کو معلوم ہے، گو کہ آج مصائب کا دن نہیں ہے، لیکن بہرحال غم حسین ہمارے لیے ہر وقت تازہ ہے. تو یہ وہ موقع تھا کہ جب اہل حرم اسیر کر کے کوفے لائے گئے، وہاں سے ہم گفتگو کو شروع کر رہے ہیں. اور وہ منظر جو اہل حرم کی کوفے پہنچنے کی آپ رودات سنتے ہیں، اس کے مطابق اہل حرم بغیر چادر کے بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہیں. امام سجاد طوق و زنجیر میں اسیر ہیں. کوفے میں گلیوں اور کوٹھوں پر مرد، عورتیں اور بچے خاص طور سے جمع کیے گئے ہیں، اور وہ فوجی سردار کہ جن کو
کی تحویل میں شہداء کا ایک ایک سردار کو دیا گیا تھا، وہ نیزوں پر بلند کر کے اسیروں کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص جو یقیناً ابن زیاد کا فرستادہ ہوگا، کیونکہ سر امام حسین عاشور کی شام کو ہی ابن زیاد کو بھیج دیا گیا تھا اور خولی لے کے چلا گیا تھا۔ تو اب جس وقت 11 محرم کو اہل حرم اسیر ہوئے اور 11 محرم سے کی رات گزرنے کے بعد 12 محرم کو غالباً کوفے پہنچے ہوں گے، تو سر امام حسین وہیں کوفے میں پہلے سے موجود تھا۔ تو ایک شخص جس کا نام ہے حارث ابن وقیدہ، حارث ابن وقیدہ کو ابن زیاد نے امام حسین کا سر دے کے بھیجا تھا کہ جو شہر کوفہ کے دروازے کے اوپر ایک بہت بلند نیزہ ہاتھ میں لے کے اس کے اوپر امام حسین کا سر آویزاں کر کے سر نیزے کے اوپر لگا کے وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، اور اس وقت اہل حرم اسیر کر کے لائے گئے تھے اور چاروں طرف مجمع تھا، اور شاہی منادی جو تھے نقیب وہ ڈنکے کی چوٹوں کے اوپر اعلان کر رہے تھے، بہت ہی زور و شور میں شاہی اعلانات کیے جا رہے تھے۔ اور وہ اعلان کیا تھے کہ حاکم وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ کا باغی کیفر کردار کو پہنچا دیا گیا، حاکم کی فوج سے شکست کھا کے مارا گیا، اللہ نے اس کو اور اس کے حرم کو ذلیل کیا، یہ دیکھو ذلت کے ساتھ قید کر کے اس کے حرم لائے گئے ہیں، اور باغی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کے سر قلم کیے گئے ہیں اور عبرت کے لیے یہاں لائے گئے ہیں۔ اللہ نے حاکم کو سرخ رو اور ان کے باغی کو ذلیل کر کے دکھا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاغوت کتنا سر اٹھا چکا ہے، کیا اعلانات کیے جا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے گمراہ مسلمانوں کو مزید گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حقیقت پر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور باطل کو بلند کرنے کے لیے سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تاریخ تو آپ کے سامنے آ گئی، اب ذرا فکری گفتگو سنیں کہ اگر یزید کو امام حسین سے صرف آپ کا بیعت نہ کرنا جو تھا اس کے اوپر جنگ کرنا تھی، بیعت نہ کرنے کا انتقام لینا تھا، تو اس کے لیے قتل حسین کافی تھا کہ بیعت نہیں کی، ہم نے قتل کر دیا۔ لیکن اہل حرم کی اسیری، لاشوں کی بے حرمتی، سروں کا جدا کیا جانا، اہل حرم کی اسیری کی نمائش کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ صرف بیعت کی بات نہیں ہے، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بیعت نہیں کی تھی قتل کر دیا۔ لیکن اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خاص طور سے ظاہر کر رہی ہیں کہ جو حاکم ہیں بنو امیہ ان کا ایک خاص موقف ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک دیرینہ بغاوت تھی، دیرینہ عداوت تھی، اور اس کے بعد آپ غور کریں کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کے اور شام میں اہل حرم کے داخلے تک مستقل جس لفظ کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ باغی پر زور دیا گیا ہے۔
باغی باغی باغی، آل محمد کو بار بار باغی کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آل محمد کو باغی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب بات دیکھی کیا تھی کہ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام سے، دین حقہ سے، اور خاص طور سے جو پیغمبر اسلام کے وفادار لوگ تھے یا امیر المومنین علیہ السلام تھے، ان سب سے بڑی زبردست قسم کی شکست کھا چکے ہیں، اور وہ کینے ان کے دلوں میں بھڑک رہے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جناب عمار یاسر کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے علی اعلان یہ کہا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو اب اس باغی گروہ کے دل میں اتنا بغض تھا رسول اللہ سے کہ اس نے بھی یہ طے کیا تھا کہ ہم اب ہماری بنائی ہے تو ہم آل رسول کو بار بار باغی 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 کہہ کے پیغمبر اسلام سے بدلہ لے رہے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام سے بدلہ تھا، اور یہ وہ گروہ تھا کہ جس کے دل میں بغض و عداوت کی بہت سی وجوہات تھیں، جس میں پیغمبر اسلام سے بغض کی دو خاص باتیں تھیں، بلکہ اس کے علاوہ ان کا جو کامیابی تھی، جو مکے کو فتح کر لینا تھا، وہ سب تو اپنی جگہ ہے۔ ایک چیز یہ کہ ایک تو آپ نے اس گروہ کو باغی کہا تھا، دوسری چیز ایک یہ تھی کہ سورہ لہب جو قرآن میں نازل ہوا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ابو لہب کو بد دعا سے، اور اختتام کہاں ہوا؟ اس کی عورت کے اوپر، کہ اسے نفرت کے اوپر، اس کی عورت سے ایک خاص نفرت کا اظہار کیا گیا تھا، اور وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت ام جمیل، ہاں، ابو سفیان کی بہن، ابو سفیان کی بہن، یزید کے باپ کی پھوپھی۔ بنو امیہ کو اس بات کی بہت زیادہ سخت عداوت تھی پیغمبر اسلام سے کہ ان پر نازل ہونے والے سورے میں ہمارے خاندان کی عورت سے اس طریقے سے نفرت کا اظہار کیا گیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ بار بار آل محمد کو باغی کہا جاتا تھا، اور یہ جو اعلان کرنے والے اعلان کر رہے تھے، یہ باقاعدہ حکومت کا ایک موقف تھا جس کے تحت ان سے یہ اعلان کروائے جا رہے تھے۔ اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے وہ وہی الفاظ تھے جو ان کو ان کے حاکموں نے دیے تھے۔ اب یہاں سے ہم آپ کی فکر کو ایک طرف موڑ رہے ہیں، ابھی تو یہ واقعات بہت سے ہیں، اس کو سنائیں گے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا ہے کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اب دیکھیں یہ مکر جو تھی حد ہو گئی تھی، تو اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اب اس مکر کی توڑ پروردگار عالم کو کرنا تھا، ضروری تھا۔ اللہ تو اب کار الہی یہ تھا کہ بندگان خدا کو امام حسین کا مقصد ہمیشہ کے لیے واضح کر کے دکھا دے، جس کو باغی خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے والا کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جن قیدیوں کو ذلت و رسوائی کی مثال بنا کے تماشا دکھایا جا رہا ہے، اگر اللہ جھوٹوں کو جھوٹا اور سچوں کو سچا ثابت کرنا چاہے تو اس امر پر یقیناً قادر ہے۔ اب دیکھیں تاریخ کیا بتاتی ہے۔ اس واقعے کے 7 راوی ہیں۔ دیکھیں ہم ایک واقعے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس کے 7 راوی ہیں۔
جس میں سے 4 راوی مشہور ہیں، اور ان 4 میں بھی 2 اصحاب رسول ہیں، ایک زید ابن ارقم اور ایک سہیل ابن حبیب، اور تیسرا راوی ہے منہال ابن عمر، اور چوتھا راوی جو ہے وہ شخص ہے کہ جس کو سر امام حسین دے کے ابن زیاد نے بھیجا تھا، حارث ابن وکیدہ۔ اس واقعے کو سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں عام مسلمانوں کے سلسلہ روایت سے بھی نقل کیا ہے۔ اس وقت کے بارے میں ان راویوں کا بیان ہے کہ سر سید الشہداء ایک مرتبہ کھنکھارا، جیسے کوئی بات کرنے سے پہلے کھنکھارتا ہے، اور پھر اس طرح تلاوت سورہ کہف کی کہ مجمع نے صاف طور پر سنی۔ اب دیکھیے یہ ایک خاص بات ہے کہ اتنا بڑا مجمع اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے، شور و غل ہے، اور ایک اونچے نیزہ ہے جس کے اوپر دور سے امام حسین کا سر نظر آ رہا ہے، اور جب امام حسین کے سر نے تلاوت شروع کی سورہ کہف کی تو پورے مجمع نے سنی۔ اور حارث یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سر ابن زیاد کو واپس نہ کروں، تو ایک مرتبہ مجھ سے اس سر نے کلام کیا اور کہا کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سہیل ابن حبیب جو واقعے کے دوسرے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ کہف کو 9ویں آیت تک سنا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری آیات میں زیادہ عجیب تھے؟ سہیل کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا آپ کا سر اصحاب کہف سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اللہ کی قدرت کی خاص نشانیاں ہیں تو پھر سر بریدہ امام حسین اس سے زیادہ مؤثر آیت الہی ہے۔ اس کے بعد سہیل شدت غم سے بے ہوش ہو گئے، اور جب حالت سنبھلی تو سر سورہ کہف ختم کر چکا تھا۔ وہ تمام اعلانات، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کہ باغی نے امیر المومنین یزید کے خلاف سر اٹھایا تھا، تو اس کا یہ انجام ہوا۔ ایسا پروپیگنڈا بے جان ہوا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ باغی کون ہے، یہ امیر یا جس کو باغی کہا جا رہا ہے، اسیر بیویاں، معصوم بچے، یہ کون ہیں؟ یہ کس صاحب کرامت کا سر ہے؟ حق کہاں ہے اور ظالم کون ہے؟ ایسا رعب طاری ہوا کہ تماشائیوں کا مجمع بے قرار ہو کے رونے لگا، اور یہ گریہ جو ہے یہ بہت تاریخوں نے لکھا ہے کہ جس وقت اہل حرم کا قافلہ آیا اور امام حسین کا سر نوک نیزہ پر تھا تو ایک مرتبہ مجمع میں گریہ شروع ہوا تھا، تو یہ وہ موقع ہے۔ بہرحال سر امام کی تلاوت سورہ کہف کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوفہ و شام کی راہوں میں اور شہر دمشق میں داخلے کے بعد جب سر خولی ابن یزید کے پاس تھا، متعدد بار تلاوت قرآن سر امام حسین نے کی، اور جب خولی نے اپنے گھر میں تندور میں رکھا تھا تو وہ نور ساتے ہوا تھا کہ گھر روشن ہو گیا تھا، جس کی راوی زوجہ خولی ہے۔ اچھا، ایک بات ہم آپ کو اور بتا دیں کہ امام حسین کے سر سے ظاہر ہونے والے معجزات اور کرامات جو ہیں اس کو تاریخوں میں الگ جمع کیا گیا ہے، اور یہ پورا ایک باب ہے راس الحسین۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو راس الحسین کے موضوع کے اوپر ان معجزات کا تذکرہ کریں گے کہ جو سر امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہوئے تھے۔ اچھا، اب ہمیں جیسا کہ پھر کہا کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ ہم فکری گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اس وقت
اس امر کی طرف توجہ دلانا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ شہید ظلم نے جو وارث من عندہ علم الکتاب ہیں، ظاہر ہے امام حسین من عندہ علم الکتاب کے وارث تھے اور خلیفہ برحق معلم کتاب و حکمت ہیں، اور وہ معلم کتاب و حکمت کون ہے کہ جس کے بارے میں سورہ آل عمران کی 164ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ یعنی بے شک اللہ نے مومنوں کے اوپر یہ احسان کیا تھا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا کہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مومنین کے دلوں نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوا تھا یہ کھلی بھی گمراہی میں تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام حسین اس کے وارث ہیں کہ جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا مصداق ہے، اور ایک ایسا مصداق ہے کہ جس کا وجود اور جس کی بعثت مومنوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اب اللہ کتنے احسان بندوں پر کرتا ہے لیکن کبھی اس کو جتاتا نہیں ہے، یہ وہ احسان ہے جس کو پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے۔ اور ایسا قاری قرآن کہ جو نفوس خلق خدا کو پاک کرنے والا کتاب خدا اور علوم اسرار الہیہ کا معلم ہے، اگر مبعوث نہ ہوتا تو عالم انسانیت کھلی گمراہی میں رہ جاتی، آج بھی اسی گمراہی میں ہوتی۔ اب حسین کا تعارف کیا کہہ کے کرایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو وہ ذات کہ جو ایسی قاری قرآن ہے کہ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتی تو زمانہ گمراہی میں رہتا، اور اس کا تلاوت قرآن کرنا اور نفوس کا تزکیہ کرنا مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، اور حسین کون ہے؟ منیت کی منزل پر ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص حسین منی وانا من الحسین کی حدیث کا انکار بھی کرے تو حدیث ثقلین کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ امام حسین کے اطرتی اہل بیتی ہونے کا انکار کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فیض پیغمبر اسلام حدیث ثقلین کے روح سے جن نفوس کے ذریعے جاری رہنا تھا اس میں ایک نام امام حسین کا بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص، یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کیسے معجزہ ہوا، کیا ضرورت تھی، کیوں امام حسین کے سر نے تلاوت کی، تو اس کی وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ ایک اور، وہ یہ کہ جب پروردگار عالم نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی اور کہا کہ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، یعنی فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم ہم تم کو بشارت دے رہے ہیں، اور کس چیز کی بشارت؟ کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے جو اللہ تم کو عطا کرنے والا ہے، اور پھر ان کا مقرب بارگاہ ہونے کا بھی ذکر کیا تھا۔ پوری آیت جو اگر آپ آگے پڑھیں یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد ایک خاص صلاحیت کا بھی ذکر کیا تھا، اور وہ صلاحیت کیا تھی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ نے جناب عیسیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا، اور وہ صفت کیا ہے کہ یہ بچہ وہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کلام کرے گا۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور باتیں کرے گا، اور صالحین میں سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ گہوارے میں صاحب کرامت، بالغ النظر، صاحب علم کتاب، اور لوگوں سے کلام کر سکتے ہیں، تو کیا نفس خاتم الانبیاء شہادت کے بعد لوگوں سے کلام نہیں کر سکتا؟
اور وہ کلام تبلیغ حق ہے. اور بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جو باتیں کرنا شروع کی تھیں، کلام کیا تھا، جو کہ عام طور پر کوئی بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا ان کی حقانیت کو سمجھ لے. تو جب جناب عیسیٰ کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے مشیت پروردگار یہ تھی کہ بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بولنے لگے، تو پیغمبر اسلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے مشیت خداوندی یہ کیوں نہیں ہوگی کہ سر بولنے لگے. اور پھر پروردگار یہ بھی کہہ چکا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو کبھی مردہ سمجھنا بھی نہیں. پھر اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر الگ ہم بعد میں ابھی بات کریں گے قرآن و کربلا کے موضوع پر، کہ شہادت امام حسین میں آثار حیات جتنے واضح ہیں کسی شہید کی حیات میں اتنے واضح نہیں ہیں. یعنی ہر شہید زندہ ہے، لیکن جو آثار حیات امام حسین کی شہادت میں ہیں وہ کہیں نہیں ملتے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین سید الشہداء قرار پائے. بہرحال یہ ایک تمہید تھی جو ہم نے پیش کر دی. اب ہم آپ کی توجہ ایک اور امر کی طرف دلائیں گے. ہمارے ایک جید عالم اب سے 150 سال پہلے گزرے ہیں، علامہ غلام حسنین کنتوری، اور بر صغیر میں علامہ کنتوری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. یہ وہی بزرگ عالم ہیں اور عارف امامت، بڑے زبردست عارف امامت ہیں یہ. اور ان کے فرزند مولانا تصدق حسین کنتوری صاحب تھے، جنہوں نے 1927 میں ہم نے جو آپ سے شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے وقت ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، علامہ محمد ابن شیخ طاہر سماوی، جن کی کتاب ابصار العین جس میں شہدائے کربلا کے حالات ہیں، یہ 1927 میں مولانا تصدق حسین کنتوری صاحب جو کہ غلام حسین کنتوری کے صاحبزادے تھے، انہوں نے حیدرآباد دکن میں اس کا اردو ترجمہ کیا تھا. اور انہوں نے کنتوری صاحب نے متعدد کتابیں کربلا سے متعلق لکھی ہیں. میں تو بہت لکھی ہیں، مطلب کربلا سے متعلق بھی متعدد ان کی کتابیں ہیں، جس میں قرآن الحسینیہ بھی ہے، اور اسی میں ایک کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے میتین فی مقتل الحسین من کتب الفریقین. اس کی چھوٹی چھوٹی 3 جلدیں ہیں، اور ان میں انہوں نے بہت سے اسرار و رموز کو بہت تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ہم یہ جو تقریریں آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت، اس میں ان کی کتابوں سے ہی استفادہ کر کے آپ کے سامنے حقائق پیش کریں گے. تو انہوں نے اس کتاب میں ایک خاص باب قائم کیا ہے، اور وہ باب یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ سر سید الشہداء نے قرآن کے سوروں میں سورہ کہف کا ہی انتخاب کیا. قرآن کی 114 سورے تھے، کوئی بھی پڑھ لیتے، سورہ کہف کیوں پڑھا؟ اس پر انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور یہ ایک اندازہ پیش کیا ہے کہ سورہ کہف سب سے زیادہ مناسب تھا اس وقت جس وقت امام حسین تلاوت کر رہے تھے. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ قرآن کا 18واں سورہ ہے اور مکی ہے، اور اس میں 110 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے حمد باری تعالیٰ سے. اب دیکھیں، سب سے پہلا جو ہم آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے، کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. اس وقت سورہ کہف کی پہلی آیت کیا مقصد بیان کر رہی؟ سورہ کہف کی پہلی جو آیت ہے وہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، اور نزول قرآن کا ذکر ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یعنی اس میں پروردگار عالم تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنے بندے پر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اچھا، یہ آیت اگر آپ اس پر غور کریں تو کافی حد تک یہ ملتی جلتی ہے سورہ فرقان کی پہلی آیت سے۔ وہاں کیا کہا گیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت اس بات کو یاد دلانا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کے اوپر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہے، جو معجزہ سرکار رسالت ہے، جو کلام خود اپنی جگہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے باقاعدہ تعدی کے طور پر پیش کیا، یعنی چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ کوئی اس کی ایک آیت کا جواب بھی لا دے تو ہم جانیں۔ اس کو پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ کا ایک خاص موقف تھا جس کا اظہار یزید سے پہلے کھل کے نہیں کرتے تھے وہ لوگ، لیکن اپنی محفلوں میں بہرحال کرتے تھے۔ اب ہمارا کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مکتب خیال تک پہنچ جائے، ہر قسم کے لوگوں تک پہنچ جائے، ہر عقیدے کے لوگوں تک پہنچ جائے، اس لیے بعض باتوں کو ہم مصلحتاً نہیں بیان کر رہے ہیں کہ بنو امیہ کے کس زمانے میں کن لوگوں کے کیا کیا موقف رہے ہیں اور کیا گفتگو انہوں نے کی ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں۔ لیکن یزید کا معاملہ جہاں تک ہے اس کو بہرحال ڈھکا چھپا نہیں رکھا جا سکتا۔ یزید کے عقائد کیا تھے، خیالات کیا تھے، افکار و کردار کیا تھا، مزاج کیا تھا، اس پر ہم ایک حد تک تو بات کریں گے، تفصیل سے نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ حق تعالی پروردگار عالم کا اس وقت اس مشیت کا ہونا کہ سر امام حسین نوک نیزہ پر تلاوت کرے اور اس سورے کی تلاوت کرے، اس کے عقلی جواز کیا ہیں؟ دنیا جانتی ہے کہ یزید کس قسم کا آدمی تھا۔ اب لوگ نہ مانیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تاریخوں میں بہرحال موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کی جانشینی کے لیے اور اس کی بیعت لینے کے لیے پورے عالم اسلام پر اس کا تسلط قائم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ بھرپور ریاستی وسائل استعمال کیے گئے اور عالم اسلام میں یزید کو منمانی کرنے کی پوری چھوٹ فراہم کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی موقف نہ ہوتا تو اتنی محنت اس کام پر نہ کی جاتی۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا یزید کے بارے میں، اس کی حکومت کے بارے میں بتائیں۔ یہ سب پس منظر ہے ہماری گفتگو کا۔ یزید نے کا جو دور حکومت ہے وہ کل 3 سال 7 ماہ اور 22 دن ہے۔ یزید نے 3 سال 7 ماہ اور 22 دن حکومت کی، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکا، اور جتنی محنت سے اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس 3 سال 7 ماہ اور 22 دن میں اس نے عالم اسلام کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ یزید کے بعد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین اور الامر کون بنا ہے؟ مروان ابن حکم۔ اور مروان ابن حکم کون تھا؟ مروان ابن حکم اور اس کا باپ حکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے شہر بدر کیا تھا، یعنی جس کو رحمت للعالمین شہر بدر کر دے، جو اپنے اوپر پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کرتا ہو، جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والوں کے لیے
نیک جذبات رکھتا ہو، وہ کتنے برے ہوں گے جن کو وہ شہر بدر کر دے. اور وہ کہاں آ گئے؟ اب وہ سیاہ و سفید اسلام کا کے ذمہ دار بن گئے، اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے. اور اب عالم اسلام، صحابہ و تابعین بلا چون و چرا امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور اولو الامر کہہ رہے ہیں کس کو؟ جس کو رسول نے نکالا تھا. تو مسلمانوں کا کردار کہاں پہنچ گیا، مسلمانوں کا اخلاق کہاں پہنچ گیا، اور اسلام کی وہ روح جو پیغمبر اسلام نے پھونکی تھی کہاں گئی؟ اچھا اب دیکھیے، یہ تو ہم نے انجام آپ کو بتا دیا. اب وہ 3 سال جن میں یزید تخت خلافت پر عالم اسلام کا اولی الامر اور خلیفۃ المسلمین تھا، اس کا پہلا سال کیسے گزرا؟ 60 ہجری، جو بعد میں 61 ہجری ہو گئی، کہ پہلے سال آل محمد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا اور خاندان رسالت کے بچوں کو قتل کیا اور حرم رسول کو اسیر کیا. یہ پہلا سال تھا. دوسرا سال اس کی تفصیل ہم نہیں بیان کریں گے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس میں مدینہ رسول تاراج ہوا، صحابہ و تابعین کا قتل ہوا، مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جن کی غلاظت سے مسجد نبوی بھر گئی، اور صحابہ کی خواتین، صحابہ زادیاں، اصحاب رسول اور مدینے میں موجود قاریان قرآن، ان سب کو قتل بھی کیا گیا، اور مدینے کی لوٹ مار جو تھی وہ لشکر یزید پر مباح کی گئی. یہ دوسرا سال تھا. تیسرا سال کیا تھا؟ جس میں خانہ کعبہ پر پتھروں سے اور آگ کے گولوں سے حملہ کیا گیا تھا. یہ عبداللہ ابن زبیر وہاں چھپے ہوئے تھے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے خانہ کعبہ مسمار کیا گیا تھا. اور جس وقت خانہ کعبہ تاراج ہو چکا تھا، مسمار کیا جا چکا تھا، اور یزید کا فوجی جنرل مسلم ابن عقبہ جس کی سرکردگی میں مدینے پر بھی حملہ ہوا تھا اور مکے پر بھی ہوا تھا، وہ خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا کہ جب پتہ چلا کہ یزید مر گیا اور وہ لشکر جو تھا وہ واپس چلا گیا تھا. تو یہ 3 سال ہیں یزید کی حکومت کے. اب جب مسلم ابن عقبہ سے کہا گیا کہ تمہیں اس بات کے اوپر افسوس ہے کہ تم نے حرم رسول کو برباد کیا، تم نے خانہ خدا کو مسمار کیا، تو اس نے کہا کہ میں قطعاً نادم نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد جو اطاعت واجب ہے وہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اور میں نے اپنے اولی الامر امیر المومنین یزید کے حکم کی تعمیل کی ہے، لہٰذا میں اس سلسلے میں قطعاً نادم نہیں ہوں. اب بتائیے آدم اسلام کو بنو امیہ نے کہاں پہنچا دیا؟ یہ حالت عالم اسلام کی عہد امیہ میں ہو چکی تھی. اب بنو امیہ کے اہداف کیا تھے، بنیادی موقف کیا تھا، جس کا اظہار یزید نے سر امام حسین اور اسیران کربلا کی دربار میں تشہیر کے وقت برملا کر بھی دیا تھا. جو جملے بعض تاریخوں میں ملتے ہیں اور جو شعر یزید سے منسوب کر کے لکھنے والوں نے لکھے ہیں، آج ہمارے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو مستند نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ یزید نے یہ شعر پڑھے تھے. نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن یزید نے جو کیا تھا اس کی تو سند ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے محمد سے بدر و احد کا بدلہ کیسے لیا. ایک شعر یزید کا بہت مشہور ہے، لعب بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی بنو ہاشم نے حکومت کا
کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی غیبی خبر آئی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ اب بتائیں جہاں پر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہو وہاں پر ایک مرتبہ سر حسین بآواز بلند کہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف سب اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا جس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ یعنی یہ جواب ہے یزید کے اشعار کا اور اس کے خیالات کا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت بھی یزید کے دادا نے کہا تھا کہ آج محمد کو ملک مل گیا۔ تو بہرحال یہ ہم پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بھی غیر مستند ہے، آئیے کچھ مستند روایات کی طرف توجہ کریں۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو امیہ کی تعداد 40 کو پہنچ جائے گی تو بندگان خدا کو غلام بنائیں گے، مال خدا کو عطیہ و بخشش سمجھیں گے اور کتاب خدا کو ذریعہ مکر و فریب بنائیں گے۔ یہ مستدرک حاکم کی جلد 4 اور کنز العمال جلد 6 اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ سے یہ عمل مستقل طور پر صادر ہوئے ہیں جو تاریخوں میں محفوظ ہیں۔ اب پرانی تاریخوں کو آپ چھوڑیں، نہ کھنگالیں۔ عہد حاضر کے قابل قدر اور عام مسلمانوں میں بہت مقبول شخصیت مصر کی تحریک اخوان المسلمین کے مشہور دانشور سید قطب کی مارکۃ الآراء کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، 1949 میں انہوں نے لکھی تھی۔ پاکستان میں اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا 1969 میں 1969 میں، اور یہ ترجمہ کیا تھا جناب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے، مگر بر صغیر کے سادہ لوح مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکے تھے، تو ترمیمات کی گئیں۔ جب مسودہ تیار ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو مزید ترمیمات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ 5 مرتبہ اس کا ترجمہ ہوا، اور ایک حد تک بر صغیر کے مسلمانوں یعنی اردو بولنے والوں کے مسلمانوں کے لیے قابل برداشت قرار دیا گیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا۔ سید قطب کی تحقیقات جن کو لکھنے میں انہوں نے بھی یقیناً احتیاط سے کام لیا ہوگا، حقیقتاً کیا ہوں گی یہ صرف سوچا ہی جا سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ کتاب پاک صاف ہو گئی، اب اس کا ایک صفحہ ہے 435، اس کے اوپر ایک جملہ، بلکہ چند جملے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ بنو امیہ کا دور آیا اور انہوں نے اسلامی خلافت کو بنو امیہ کے اندر محصور رہنے والی ظالمانہ بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ عہد جاہلیت کا اثر تھا جس نے روح اسلامی کو معطل کر دیا۔ اب دیکھیے، یہ ہم نے کتاب سے جملہ پڑھ دیا۔ کتاب کے دیگر اقتباسات وہ بھی ہم مکمل صفائی کے بعد جو ہمارے پاس موجود ہیں ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ضرورت پڑی تو 2-4 جملے اور پڑھ دیں گے، لیکن ان 4 جملوں میں آپ دیکھیں کہ کیا حقیقت سمٹ کے آ گئی۔ یعنی اقتدار بنو امیہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی تبلیغات دینی کی کوئی شکل نہیں تھی، بلکہ جاہلیت کی طرف رجعت تھی، وہ بھی اتنی شدید کہ روح دین الہی فنا ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ اسلامی روح کو معطل کر دیا تھا، یعنی جس کو اسلام کہا جا رہا تھا وہ دور جاہلیت کا احیا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں اس کتاب کا ایک 36 کا صفحہ 36 پر یزید کی بیعت کا احوال
یہاں سے شروع ہوا یہ بیعت، جہاں سے بیان کرنے وہ ذرا سن لیں۔ شام میں یزید کی بیعت لینے کے بعد امیر معاویہ نے سعید ابن العاص کو یہ ذمہ داری سپرد کی کہ کسی ترکیب سے اہل حجاز کو اس کا قائل کرے، مگر وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ امیر خود مال و دولت لاؤ لشکر لے کے مکے تشریف لائے، مال و دولت استعمال کیا، دھمکیاں، زور زبردستی، ایک ایک فرد کے سر پر 2 سپاہی کھڑے کرنا، جگہ جگہ جھوٹ کا سہارا لینا، غرض بڑی محنت سے اور بڑی سمجھداری سے یزید کی بیعت لینے میں امیر کامیاب ہوئے اور یہ مہم سر ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک مقام پر ایک صحابی زادے عبداللہ ابن حنظلہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن حنظلہ جو تھے، انہوں نے مقابلہ کیا تھا یزید کے لشکر کا کہ جو مسلم ابن عقبہ کے سرکردگی میں مدینے پر حملہ کرنے آیا تھا، اور اس جنگ کو جنگ حرہ کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ حرہ کیوں ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ ابن حنظلہ کا ایک قول ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے سید قطب نے، کہ خدا کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت کھڑے ہوئے جب ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں۔ یہ شخص ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نمازیں ترک کرتا ہے۔ عبداللہ ابن حنظلہ کا یہی وہ قیام تھا جس کو جنگ حرہ کہتے ہیں۔ اسی موقع پر لشکر یزید نے مدینۃ الرسول کو تاراج کیا تھا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے تھے اور مسجد گھوڑوں کی غلاظت سے بھر گئی تھی۔ ایک عرصے تک نہ کوئی نماز پڑھنے والا تھا نہ کوئی اذان دینے والا تھا۔ یہ تذکرہ کہاں ہے؟ یہ بھی آپ تاریخ کے حوالے لکھ لیں، البدایہ والنہایہ کی جلد 8 میں، اور الامامۃ والسیاسہ پہلی جلد میں، اور معروف تاریخیں جتنی بھی ہیں ان میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ملا مبین فرنگی محلی نے، ان کی ایک کتاب ہے وسیلۃ النجات، اور ایک صاحب تھے جسٹس امیر علی، انہوں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی اسپرٹ آف اسلام، اس میں انہوں نے حوالوں کے ساتھ ان دونوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ملا مبین فرنگی محلی نے بھی اور جسٹس امیر علی نے بھی۔ اس کے علاوہ بھی ابھی آگے چل کے ہم قرآن اور حدیث سے کچھ مواد پیش کریں گے۔ فی الحال اتنے پس منظر میں آپ اپنے ذہن میں اس کیفیت کا تصور لائیں کہ جو اہل حرم کے داخلہ کوفے کی ہم نے بیان کی، اس وقت کا تصور کریں۔ کیا ایسے میں سید الشہداء کی یہ موجز نمائی دین حقہ اور حقانیت کے تحفظ اور بقائے دین اسلام، اس کے لیے ہم اس کو گمراہی کے اندھیروں میں ایک چراغ کہیں، ایک معجزہ کہیں، یہ سب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اتنی گفتگو صرف معجزے کے طور پر بیان کرنے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سر امام مظلوم جو نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کا معجزہ پیش کر رہا ہے، وہ محض معجزہ نہیں ہے، بلکہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین سنگ میل ہے۔ اب ایک بات اور سن لیں، پھر ہم حسب وعدہ علامہ قنطوری کی وہ فکر پیش کریں گے کہ سر مظلوم کربلا نے سورہ کہف کا انتخاب کیوں کیا۔ ایک روایت ہے، اس کا راوی ہے ابن حاتم، اس نے نقل کیا ہے یالی ابن مرہ سے
کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے ممبر پر بنو امیہ کو دیکھا ہے، وہ عنقریب تمہارے مالک بن بیٹھیں گے، تم ان کو بہت برا مالک پاؤ گے۔ اور یہ خواب دیکھ کے آپ بہت غمگین ہوئے۔ اس وقت جب آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے تو پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت نازل کی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ یعنی وہ خواب، اے پیغمبر اسلام، وہ جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کی آزمائش ہے، اور ایک ملعون شجرہ، ایک نسب جس کو قرآن نے ملعون اور لعنت زدہ قرار دیا ہے، وہ شجرہ ہے۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے کہ ہم اگر انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں، تو سوائے بغاوت کے، سوائے طاغوت کے کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، بہیقی اور ابن عساکر نے سعید ابن مسیب سے یہی روایت کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ وہ لوگ، عالم اسلام میں ایک طبقہ ہے جو رسول اللہ کی معراج کا منکر ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ بنفس نفیس معراج پر تشریف نہیں لے گئے تھے، خواب میں دیکھا تھا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے اس خواب کو معراج کے خواب سے ملا کے اس کی تفسیر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ رسول اللہ نے خواب میں دوزخ کو دیکھا تھا، اور دوزخ میں وہ درخت تھا زقوم جو اہل دوزخ کو کھانے کو ملے گا، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کوئی خاندان نہیں۔ اچھا، لیکن ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمیں کسی سے بحث نہیں ہے، ہم تو جو سمجھتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، بہیقی، ابن عساکر نے سعید ابن مسیب سے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بنو امیہ کو ممبروں پر دیکھا۔ اب سوال یہ کہ آپ کہیں گے کہ بھئی کیسے پتہ چلا کہ یہ بنو امیہ ہیں؟ تو خواب کو آپ بیان بھی کر رہے ہیں، کیا میں نے یہ دیکھا کہ بندر ہیں جو میرے ممبر پر اچھل رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور جب آپ رنجیدہ ہوئے تو آپ پر اللہ نے یہ وحی نازل کی جو ابھی آیت ہم نے پڑھی کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو ہم نے آپ کو خواب دکھایا ہے یہ دراصل آپ کی امت کا، یعنی لوگوں کا امتحان ہے۔ اب لوگوں میں کون؟ یعنی آپ کی امت کا امتحان ہے، اور یہ تعارف ہے ایک ملعون نسب کا۔ اچھا، طبری اور قرطبی نے بھی سہیل ابن سعد سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے اپنے ممبر پر بنو امیہ کو بندروں کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا تھا، اور آپ بے حد غمگین ہوئے تھے، اور اس کے بعد تاحیات کسی نے آپ کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ بس اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اچھا، اب اگر حضور اکرم کی حیات طیبہ میں، اب دیکھیے یہ ایک فکری گفتگو، ابھی تاریخ آ گئی ہے پھر فکر پر ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ملعون شجرہ آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا، اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے ان کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین مان کے ان کی اطاعت کرنے لگتے، تو آپ کے قلب پر کیا گزرتے؟ اللہ کے دین کو سربلند کرنے اور ان ملائین کے لائے ہوئے دین کو کہ جو عہد جاہلیت کا احیا تھا، باطل ثابت کرنے کے لیے کیا پیغمبر اسلام کچھ کرتے یا نہیں کرتے؟
بس جو پیغمبر اسلام کرتے وہی اس نے کیا جو حسین منی کی منزل پر تھا. سبط پیغمبر تو زندہ ہے جو پیغمبر نہیں. طلب بیعت اور حکم قتل سننے کے بعد جب امام حسین نے مدینے سے روانگی کی تیاری کر لی اور قبر رسول سے رخصت ہونے لگے اور رسول کی قبر پر پوری رات گزاری، تو رسول نے خواب میں جو منبر پر بنو امیہ کے بندروں کو اچھلتے دیکھا تھا، اس خواب کو ایک مرتبہ ملا دیا. امام حسین کو ایک خواب نظر آیا. آپ نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ یہ لوگوں کی آزمائش ہے تاکہ لوگ پہچانے جائیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر. بعض جگہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل گئے تھے اور راہ غربت میں سفر کر رہے تھے، تو بعض لوگ آ کے کہتے تھے کہ ابن رسول اللہ آپ بہت خطرے کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ اس ارادے کو ترک کر دیں، عراق کی طرف نہ جائیں. رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ آپ عراق میں قتل کیے جائیں گے. تو آپ یہ کہتے تھے کہ اگر میں نہ جاؤں تو یہ امت آزمائی کہے سے جائے گی. لہذا یہی ہوا کہ آپ نے سنا ہے کہ امام حسین نے خواب میں پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا حسین اب جلدی کرو کہ اللہ تمہیں زمین گرم بخاک و خون میں تڑپتا دیکھنا چاہتا ہے. ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے کیا کہا ہے. احسب الف لام میم کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس طرح سے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. بس حسین کی قبر رسول پر جب آنکھ لگ گئی تو نانا نے خواب میں یہی کہا تھا کہ اب حسین وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کو یہ اقدام کرنا ہوگا کہ رہتی دنیا تک اہل ایمان جان لیں کہ اس شجرہ ملونہ کے مقابل حسین نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی کرنے والا نہیں تھا. اب اللہ نے بھی اپنے اس خون ناحق کو زندہ رکھنے کا ذمہ اپنے اوپر لیا اور ہدایت حق کا تسلسل ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. اب یہ پھر ایک الگ موضوع آ جاتا ہے، اس پر ابھی ہم نہیں، بعد میں بات کریں گے. اب باطل قوتیں ہمیشہ سے کربلا کو چھپانے اور ہر طرح مٹانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، لیکن نہ کربلا کبھی فرسودہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی. عالم اسلام کے ایک مشہور مفکر ہیں امام غزالی. انہوں نے اپنے زمانے میں ایک فتویٰ دیا تھا کہ منبروں پر ذکر مصائب امام حسین بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس طرح صحابہ کرام کی بدنامی ہوتی ہے. اب کس طرح صحابہ کرام کی بدنامی ہوتی ہے ماتم حسین سے، یہ سب ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ امام غزالی جانے. لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا ہی دبانے کی کوشش کی گئی، ذکر امام حسین جو ہے وہ زندہ ہے. اچھا چلیں، اب یہ سب تمہید ہم نے کر لی، اور اب ہم آپ سے یہ بتائیں کہ وہ فکر جو علامہ قنطوری نے پیش کی اس سلسلے میں کہ امام حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کیوں کی، اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے ایک حدیث سے اور اس کے بعد قرآن کی آیتوں پر آئیں.
ایک صحابی ہیں جن بہت مشہور، آپ لوگوں نے ان کا نام بہت سنا ہے، انس ابن مالک۔ اب صحابی بھی سب صحابی تو ایک جیسے نہیں ہوتے، صحابی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو صحابہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے اور اسی تمنا میں زندہ رہے کہ وہ وقت دیکھیں کہ حسین کے ساتھ شہادت نصیب ہو، وہ بھی تھے، اور دوسرے قسم کے بھی تھے۔ یہ انس ابن مالک جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں اور واقعہ کربلا کے موقع پر زندہ ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے، حرم رسول کی اسیری کے تماشائیوں میں بھی شامل تھے۔ یہ خود صحابی تھے، مگر آپ کو معلوم ہے ان کا بیٹا کون تھا؟ سنان ابن انس۔ کربلا میں امام حسین کے شمر کے خنجر سے پہلے جو آخری وار کیا تھا، یہ اس شخص نے امام حسین کے نیزہ لگایا تھا۔ اسی طرح عمر ابن سعد، یہ لشکر قاتلان حسین کا سردار ہے، لیکن بیٹا کس کا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا۔ اچھا، یزید جو اصل عازم قتل حسین اور حقیقی قاتل ہے، وہ بھی ایک ایسے صحابی کا بیٹا ہے کہ جس کی صحابیت عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی اس صحابیت کے اوپر کوئی چوٹ نہیں آتی، کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ ایسی صحابیت ہے کہ جو نہ صحابہ کے قتل سے مجروح ہوتی ہے، نہ مولائے کائنات پر سے جنگ کرنے سے مجروح ہوتی ہے، نہ عام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے خلاف مکر و فریب کرنے سے، نہ جنگ کرنے سے، نہ زیاد ابن سمیہ کو بھائی بنانے سے۔ صحابیت کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا، عہد شکنی سے بھی نہیں آتا، سبط رسول سے کو قتل کرنے سے، خلافت راشدہ کو ملوکیت میں خاندانی ریاست میں تبدیل کرنے سے، رسول کے باغی کہنے سے، شجرہ ملونہ فی القرآن میں شامل ہونے سے، نفس رسول پر سب و شتم کرنے سے، اور رسول اللہ کی بد دعا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اسی طرح فاسق کو خلیفہ رسول بنانے سے، کچھ بھی کر لے صحابیت پر فرق نہیں آتا۔ کسی بھی صحابی کی صحابیت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی اس صحابی کی عالم اسلام کے نزدیک مضبوط ہے۔ بہرحال ان کی صفات تو اس سے بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، چند مثالیں ہم نے بیان کر دیں۔ ان چیزوں کی قباحت اتنے مضبوط تقدس صحابیت پر کوئی برا اثر نہیں ڈال سکی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی صحابیت کس پائے کی صحابیت تھی۔ خیر، ہم ذکر کر رہے تھے انس ابن مالک صحابی رسول کا، کہ یہ شہادت امام حسین، اسیری اہل بیت اور تلاوت سورہ کہف کے عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کو لب و رخسار امام حسین کے بوسے لیتے بھی دیکھا تھا، اور ابن زیاد کو لب و دندان حسین کو اپنی چھڑی سے چھیڑتے اور ذلیل کرتے بھی دیکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ابن زیاد کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے، لیکن جب زید ابن ارقم نے دیکھا تھا تو انہوں نے غصے میں آ کے ابن زیاد کو ٹوکا تھا۔ اور یہ روایت ابن مغازلی شافعی نے بھی لکھی ہے، اور دیگر راویوں کی بھی بیان کردہ روایت ہے۔ اور یہ والی روایت جو ابھی ہم نے بیان کی، اس کے راوی بھی انس ابن مالک ہیں۔ اچھا، اب ہم روایت بیان کرتے ہیں۔ انس ابن مالک سے یہ روایت ہے کہ قبیلہ خندف نے تحفے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بساط پیش کی تھی۔ بساط یعنی قالین یا فرش، جو آپ کے پاس موجود تھی۔ ایک دن سرکار رسالت نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے یعنی انس ابن مالک سے، کہ اے انس وہ بساط لا کے بچھا دے۔ میں نے بچھا دی۔
پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان سب کو بلا لاؤ۔ اس میں انہوں نے 10 نام لیے، میں بلا لایا۔ آپ نے سب کو بساط پر بیٹھنے کا حکم دیا، سب بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے علی کو اپنے پاس بلایا اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد علی بھی بساط پر آ گئے اور میں بھی۔ اب حضور نے باعجاز ہم سب کو اس مقام پر بھیج دیا جہاں اصحاب کہف کا غار ہے۔ علی نے کہا کہ اصحاب کہف کا غار ہے، تم سب باری باری انہیں سلام کرو۔ یہ 10 افراد جن میں پہلے 3 خلفاء انس بن مالک اور دیگر 4 اصحاب رسول بھی تھے، سب نے باری باری سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر علی نے سلام کیا اور اصحاب کہف کی آواز آئی، وعلیک السلام یا وصی رسول اللہ۔ لوگوں نے علی سے پوچھا کہ ہمارے سلام کا جواب نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بہرحال لوگوں نے پوچھا، آپ نے کہا پوچھ لو، لوگوں نے پوچھا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اصحاب کہف تو کسی کو جواب نہیں دیتے تھے۔ جب سلام کا جواب نہیں دیا تو سوال کا جواب کیوں دیتے؟ لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام وہاں موجود تھے، ظاہر ہے کہ ان کو سلام کا جواب دیا تھا تو بات بھی کی ہوگی کہ ایک آواز یہ آئی کہ ہم صرف اللہ کی حجتوں کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ علی نے ساتھیوں کی نمائندگی میں سوال کیا ہوگا۔ پھر علی نے کہا کہ اب تم سب دوبارہ بساط پر بیٹھ جاؤ اور ہم نماز صبح کے دوران خدمت اقدس پیغمبر اسلام میں ہوں گے۔ اور وہی ہوا کہ ہم مسجد نبوی کے دروازے پر تھے اور حضور نماز صبح کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ تمام کر چکے تھے۔ یہ روایت ابن جودہ سے اسعد اردبیلی نے بھی نقل کی ہے، ابن دعیہ نے بھی نقل کی ہے اور علامہ شہر آشوب نے اپنی کتاب میں انہی سے نقل کی ہے۔ واقعہ تینوں جگہ ایک ہی ہے۔ اب اس قصے کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں یہ روایت جس طرح ملی تھی اس طرح ہم نے لکھ دی، کیونکہ علامہ کنتوری نے بھی انہی حوالوں کے ساتھ یہ روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اچھا، اب سورہ کہف میں کے انتخاب میں ایک وجہ اس واقعے کو علامہ نے قرار دیا کہ یہ واقعہ کیونکہ ہوا تھا اصحاب کہف کی قبر کے مقام تک، ان کے غار تک جانا، ان کو سلام کرنا، ان کا جواب نہ آنا، امیر المومنین کو جواب آنا اور امیر المومنین کو خلیفہ رسول کہنا، یہ سب ان لوگوں نے سنا تھا جن لوگ، باقی لوگ تو اب اس وقت موجود نہیں تھے لیکن انس بن مالک موجود تھے۔ تو ان کی موجودگی میں سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا جو بھی جواز ہو، اس میں ایک جواز یہ بھی ہے کہ اس وقت اس راوی کو وہ واقعہ تو ضرور یاد آیا ہوگا۔ کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی حجت خدا فی الارض ہونے کا دعویٰ اور دلیل جو ہے وہ اصحاب کہف کی طرف سے موجود ہے۔ اب ایک وجہ یہ ہو گئی جو سورہ کی آیات کے علاوہ ہے۔ اب سورہ کی پہلی آیت جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی کمی، کوئی کسر، کوئی کجی اور کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ آیت کھلا و جواب ہے بنو امیہ کے اس فکر کا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ جب آل محمد رسن بستہ دربار یزید میں کھڑے تھے تو یزید نے یہ شعر پڑھا تھا، لعب بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اب دیکھیں، ہم وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، اس سورہ کی 6 آیت بات کر لیں، باقی پھر انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اس سورہ کی 6 آیت، اس میں کہا گیا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کے کہا گیا رہا ہے لعل کا لفظ عربی میں ہوتا ہے شاید کے لیے، لعل، جیسے روزوں کے لیے کہا کہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم، لعل یعنی شاید کے معنوں میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے شاید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہیں شاید تو اس کا مطلب ہمیں شک ہوتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے، لیکن اللہ کو شاید کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب اللہ شاید کہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، بلکہ اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام کے مزاج کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا مزاج اس قسم کا تھا کہ اگر لوگ دین کی، جبکہ رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ لوگوں کو مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، ان کا کام ہدایت کی حجت تمام کرنا تھا، لوگ مان لیں یا نہ مانیں، آپ کے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن آپ کیونکہ بہت زیادہ مہربان تھے خلق خدا پر، لہذا آپ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا مزاج جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو تم تو اپنی جان دے دو گے۔ اور پھر سیرت پیغمبر اسلام ظاہر ہے کہ ایسی ہی تھی کہ آپ خلق خدا پر اتنے مہربان ہیں کہ ان کی نجات کے خواہاں ہیں، ان کی ہلاکت سے بے انتہا غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کو اتنا صدمہ ہوتا ہے کہ آپ کی جان پر بن جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں پروردگار عالم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا ہے کہ جو تمہاری بھلائی میں حریص ہے، اور مومنوں پر تو اتنا مہربان ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب ایسا رسول جو کافروں کے ایمان نہ لانے پر، رسول کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، ان بندگان خدا کو نقصان ہو رہا ہے جو ایمان نہیں لائیں، اور رسول کی سیرت یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے، ان کے ہلاک ہونے پر رسول اپنی جان دے رہے ہیں صدمے سے۔ اب وہ رسول جو خلق خدا کی گمراہی کے صدمے سے اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ اگر دین اسلام کو مکمل طور سے باغیوں کے قبضے میں دیکھے، جبکہ صرف خواب میں دیکھ کے بے چین ہو گئے تھے، اب ایسی صورت میں اگر رسول اللہ دیکھتے دین کا یہ حال تو کیا کرتے؟ کیا غم سے جان نہیں دے دیتے؟ اب اگر رسول اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس جان کے جانے سے اور اس خون کے بہنے سے حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے گی، قیامت تک ہدایت پانے والے ہدایت پاتے رہیں گے، تو رسول اپنی جان اس ذبح عظیم کے لیے پیش کر کے یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ بے شک میری جان چلی جائے، دین رہ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ نہیں ہے تو امام حسین تو ہیں، تو لہٰذا چھٹی آیت جو ہے وہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ سیرت رسول یہ ہے کہ ایسے حالات میں رسول ہوتے تو جان دے دیتے، اب رسول نہیں تھے تو کون جان دے؟ تو اب دیکھیے سورہ کہف امام حسین پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ سارے حقائق جو ہیں وہ سمٹ کے آ گئے۔ اب اس کے بعد ابھی ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم آپ کو وقت کے اندر پوری کر لیں گے، اور لائے بھی ہم اتنا ہی مواد تھے کہ جو وقت میں پورا ہو جاتا، لیکن بہرحال کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ٹھہر ٹھہر کے بیان کرنا پڑتا ہے۔ سورہ کہف کی ایک خوبی اور ہے، سورہ کہف کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک ولی غائب کا ذکر ہے، جناب خضر کا۔ 39ویں آیت سے لے کے 42ویں آیت تک، اور اس میں واضح طور پر جناب
خضر کے علم کا ذکر بھی ہے، جناب خضر کی غیبت کا ذکر بھی ہے، جناب خضر کے مقام و مرتبے کا تذکرہ بھی ہے، ان کی اللہ سے جو قربت ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ اب یہ کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر اس کو روکے دے رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے، اور سورہ کہف کا یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہونا اچھا نہیں ہوا، کیونکہ کل ہمیں اس سے آگے بات کرنا تھی۔ بہرحال یہ کہ اب آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں تو، اور کل جو لوگ سنیں گے وہ دوسرے ہوں گے۔ ہم جلدی جلدی اس کو آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی جو آیت 44 ہے اس میں بھی خاص تذکرہ ہے۔ اب ہم آیت چھوڑے دے رہے ہیں، صرف اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اقتدار کے بارے میں گفتگو ہے کہ اقتدار جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے، اور باقی کسی کا اقتدار جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں حیات دنیا کی بے ثباتی کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر 46ویں آیت سے قیامت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ان مسلمانوں کو تنبیہ جنہوں نے آل محمد کو چھوڑ کے دین کے باغیوں کی اطاعت میں فلاح تلاش کی تھی۔ 50ویں آیت میں ابلیس کا ذکر ہے، اور آیت یہاں ختم ہوتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے شیطان کو اپنا ولی بنا رہے ہو۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ یزید کی اطاعت کرنے والوں کے اوپر بہت ہی حسب حال ہیں۔ پھر سورہ کہف کی 52ویں آیت میں شرک کے ارتکاب کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے مشرکین کی اطاعت قبول کی اور بنی امیہ کی شہنشاہیت کو قبول کیا تھا، ان کے حسب حال ہے۔ پھر اس کے بعد صورت یہ ہے کہ عذاب الہی کا ذکر ہے 56ویں آیت میں، اور کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پھر وہ ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ بنو امیہ ہر حلال کو حرام اور ہر حرام کو حلال کر دیں گے۔ اس سے متعلق 57ویں آیت میں خود اپنے عمل 57ویں آیت میں اور امام نے جو عمل تلاوت کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور ارشاد ہے کہ اس سے اسی لیے بس ہم جلدی سے اس کو 2 منٹ میں ختم 1 منٹ میں ختم کریں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو آیات کے سنائے جانے کے بعد نصیحت حاصل نہ کرے۔ تو یہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ 59ویں آیت میں بھی بیچ کی ہم چیزیں چھوڑے دے رہے ہیں، ظالموں کی ہلاکت اور ان کی مہلت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو سورہ کہف قرآن کا وہ سورہ ہے جس میں ایک ولی غیب کا ذکر، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا علم، ان کی غیبت، ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ بات طے ہے کہ غیبت میں رہنے والا ایک وارث امام حسین ہے جو انشاءاللہ اس ظلم کا انتقام بھی لے گا۔ پھر 60 سے لے کے 86 تک 26 آیات میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ان آیات پر تفسیرے میں۔ پھر 1 گھنٹہ اگر ہو جائے تو ہم اب اس کو چھوڑے دیتے ہیں۔ آج کا دن ختم ہو گیا، لیکن تھوڑی سی گفتگو ہماری بات کی رہ گئی، اور بات ہماری یہاں پتہ ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں 2 چیزیں ہم نے پیش کی کہ ایک تو یہ کہ اس تلاوت کا واقعہ ہوا کیوں، اور ایک یہ کہ سورہ کہف کی ہی تلاوت کیوں ہوئی۔ تو اس طرح یہ قرآن اور کربلا کے موضوع پر پہلی تقریر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ موقعوں پر ہم باقی تقاریر کریں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔